کہ جلن کے بارے میں آپ دو کلیرٹیز پلیز ذرا دیتے ہیں, کیونکہ پچھلی بار ایک آپ کا جو کامنٹ تھا کہ نشان کو کپڑے استری نہیں کرنے چاہیے تھے, مطلب اگر نہیں کرنے تو نہ کرے, کوئی پرابلم نہیں ہے. تو بہت ساری ہماری فیمیل ویورز نے بھی کہا کہ اگر کر بھی لے تو پھر کیا پرابلم ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں تو وہ میرے خیال میں ایک چھوٹی سی آپ اگر ایڈریس کرنا چاہیں اس کو, اس چیز کو. ہاں جی, اگر آپ, میں اس سے شروع کروں. ہاں نہیں, بالکل کوئی پرابلم نہیں ہے کہ وہ کر دے, بٹ شی شوڈ ہیو دا چوائس. اب اس پہ کوئی مسلط نہیں کیا جانا چاہیے کہ ضرور کیونکہ وہ بیوی ہے تو وہ ضرور کپڑے استری کرے. وہ ضرور اگر پیار سے کرے تو وہ 100 بسم اللہ 1000 کام کرے اپنے میاں کے. اور مگر اگر وہ اس کو اس نیت سے دیے جائیں گے کپڑے کہ تم میری بیوی ہو اور تم انفیریئر ہو اور تمہارا کام ہی ہے کہ تم نے گھر کا ڈومیسٹک چورز کرنے ہیں, اس سے زیادہ تم نہیں کر سکتی, وہ مجھے اس چیز سے مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, وہ پرسپیکٹیو ہے, وہ پرسپیکٹیو ہے. ادروائز اگر وہ کرنا خواتین نے کہا ہم اپنے شوہر کے کام کرتے ہیں. دیکھیں حسن, جہاں تک عورتوں کی بات ہے نا, میں اس ڈگری کی فیمنزم میں نہیں بلیو کرتی کہ فیمنسٹ کو ایسا ہونا چاہیے اور اگر وہ یہ کرے تو وہ غلط ہے. میں اس فیمنزم میں اگری کرتی ہوں کہ ہر عورت کو ایک چوائس ہونی چاہیے اور ایک تو ایکوالٹی ہونی چاہیے اپرچونٹیز کی, اور ہر عورت کو یہ چوائس ہونی چاہیے کہ وہ اپنا یہ رستہ یا یہ رستہ چوز کر سکے, اپنی مرضی سے کر سکے. اب اگر اس کو ایک انتہائی اسٹوپڈ آدمی کے ساتھ پیار کرنا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے, وہ ضرور کرے. یہ نہیں کہ اوہو وہ کیوں کر رہی ہے تو یہ فیمنسٹ نہیں ہے, اس طرح نہیں ہے. اٹس آل اباؤٹ چوائسز. اور اگر وہ اپنے میاں کا کام کرنا چاہتی تو وہ ضرور کرے. اٹس آل اباؤٹ چوائسز. تو اگر نشا اپنی چوائس سے کرتی ہے, مرضی سے کرتی ہے, ضرور کرے. مگر جب وہ نہیں کرنا چاہتی تو اس کو یہ کہنا کہ نہیں تم میری بیوی ہو تو میں ضرور یہ کرنا ہے, وہ میں اس چیز سے ڈس ایگری کرتی ہوں. چھوٹی سی دوسرا پوائنٹ میں آپ کو چاہوں گا کہ آپ ریفر کریں کہ ہم نے پچھلی بار رچ بوائے اسٹارٹر پیک کی بات کی, تو بہت لوگوں نے کہا کہ ہم فہد شیخ کا ان پرٹیکولر ان کو سنگل آؤٹ کر کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے. تو وہ اگر آپ کلیریفائی کرنا چاہیں. دیکھیں پہلی بات یہ کہ ہم نے فہد شیخ کا مذاق اڑایا ہی نہیں ہے. ہم نے جو رچ بوائے اسٹارٹر پیک کیا, اٹ واز جنرلی اکراس سو مینی ڈراماز کہ یہ اسٹیریو ٹائپ ہو گیا ہے کہ جی چائے سے کافی پہ چلا جاتا ہے کیریکٹر, اور شلوار قمیض سے یا ٹی شرٹ اس سے ویسٹ کوٹ چلا جاتا ہے. Amar is not the first or the last character that has become rich. Not even name him, I think. ہم نے نام بھی نہیں لیا اس کا Amar کا, نہ ہی کوئی تصویر لگائی, کچھ بھی نہیں. But ہم refer But of course it was part of Jalan and he was taken as a peg for this thing. I have to say ویسے Hassan, and this is not for the viewers, this is for people in general, that lighten up. Lighten up, yaar, it's humor. We're not ridiculing any actor. We are ridiculing it's a commentary on, even if it wasn't even a character in specific, but it's a commentary on what's happening on television. Lighten up. It's okay. And this isn't the first time it has happened. I want to reiterate. یہ ہوتا ہے, یہ بہت سارے ہم نے کیریکٹرز کو دیکھا ہے جو کہ امیر ہوتے ہیں, اور جب وہ امیر ہوتے ہیں تو وہ ایسے ہی امیر ہوتے ہیں. تو ہم کوئی سنگل آؤٹ نہیں کر رہے تھے. اور اگر ہم کر بھی رہے تھے, اگر چلیں صرف جلن میں یہ کیریکٹر ایسا ہے جو ریگز ٹو ریچز ایسے گیا ہے اور ہم اس کا مذاق اڑا بھی رہے ہیں, تو ہم کیریکٹر کیا اڑا رہے ہیں. اب کیریکٹر تو پرفیکٹ کوئی بھی کیریکٹر نہیں ہوتا. تو مطلب ہے کہ نہیں, مطلب اس میں فہد کو تو ہم نہیں کچھ نہیں کہہ رہے تھے. یہ تو بہت ایک رائٹر ڈائریکٹر سب لوگ مل کے ایک ڈرامہ بناتے ہیں. ایمر کی بات آتی ہے اور فہد شیخ کی بات آتی ہے. آپ کو یاد ہے شروع سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم ایمر کا ٹریک نہیں دیکھنا چاہتے, کیوں بار بار ڈائریکٹر اور رائٹر وہاں لے کے جاتا ہے. There was a purpose, right? Because he came back into the story with full force, with a purpose. And I really enjoyed these episodes. Simply because there was a purpose to bringing Emmer back. And ایک تو he acted very well. His personality came out. اور جس طریقے سے وہ ہر چیز ہینڈل ہوتی ہے, مجھے اچھا لگا کہ اس کا کوئی مقصد تھا اس کیریکٹر کو واپس لانے کا. اور مجھے فائنلی اریج کا بولنا بھی بہت اچھا لگا. یہ تو حسن ایک اور ہی پھر ایپیسوڈ بن جائے گی. وہ یہ ہے کہ دیکھیں اسٹرانگ کیریکٹرز اپیلنگ ہوتے ہیں. یہ آپ دیکھ لیں کسی بھی ڈرامے میں, وائنی کیریکٹرز اور سیلف پٹی میں مبتلا ہوئے کیریکٹرز بہت دیر مطلب آپ برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہی ریزن ہے جو ہم کمپلین کرتے آ رہے ہیں پچھلے کئی ہفتوں سے. آپ ایمر کو دیکھ لیں, جب تک ایمر رونا ڈال رہا تھا نشا مل جائے نشا مل جائے نشا مل جائے, ہم تنگ ہو رہے تھے کہ او یار پلیز اسٹاپ. جیسے ہی ایمر نے اپنے آپ کو امپاور کیا اور اسٹرانگ ہوا, ہم ٹھیک ہو گئے. اینڈ مائنڈ یو دے آر دی سیم ایکٹرز. جب ہم ان سے انوائے ہو رہے تھے تب بھی کیریکٹر سے ہو رہے تھے, پلیڈ بائی دا سیم ایکٹرز. اب جب ہم خوش ہو رہے ہیں تب بھی کیریکٹر سے ہو رہے ہیں, پلیڈ بائی دا سیم ایکٹرز. Similarly, Areej and I mean Hajra Yamin nailed that scene. Actually Minal Khan and Hajra both, that one scene جب وہ جاتی ہے اور وہ بیل بجاتی ہے, آگے سے وہ نکلتی ہے اور وہ کہتی ہے کیوں آتی ہو تم, میں بیوی ہوں اس کی. Even the first scene when Areej gets to Emmer's place.
تو ہم جو کہتے ہیں نا کہ کیوں ہاجرہ یامین کو ضائع کیا ہے اس کیریکٹر میں, اب نظر آ رہا ہے کہ بھئی اتنا اس کا تھا. She had a بٹ آئی وش کہ وہ والا جو ٹریک ہے وہ پھر تھوڑا شارٹن کر دیتے نا اس کا. اچھا ایک چیز میں نے جو آپ سے کہنی تھی کہ ہم بہت اس کے اوپر بات کرتے آ رہے تھے, ہم بھی کرتے آ رہے تھے, ہمارے ویورز بھی کرتے آ رہے تھے, ایٹ لیسٹ ایک چیز جو اب کلیریفائی ہو گئی ہے جلن کو لے کے, وہ یہ ہے کہ یہ بہنوئی اور سالی کی کہانی نہیں ہے. نہیں, وہ جو ایک بیچ میں فیز آیا تھا نا where it was like a lot of people saying کہ بہنوئی اور سالی کا بڑا سیکرٹ ریلیشن شپ ہے, اس کو پامال کریں, اس کو خراب کریں, تو ایٹ لیسٹ وہ ایک اب جو اس کے اوپر جلن کے اوپر ایک طرح سے داغ لگا ہوا تھا, وہ میرے حساب سے تو ہٹ گیا ہے. بیکاز اٹس اباؤٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے نشاز psychopathic behavior. Yeah. It's about Nisha's character, Nisha the character. It's interesting to see that Emmer and Areej are parallel leads actually. Emmer is a parallel lead. Yeah. Maybe not a lead. Now he is. Absolutely. Now Asfi has completely gone into the background. Of course. And Emmer has taken over. So he's a parallel lead. تو یہ اچھی ڈیولپمنٹس ہیں اس ساری چیز کی, اور مجھے بڑی اچھی لگی. اینڈ اگین آئی لائک ٹو گو بیک ٹو دیٹ سین جب یہ جاتی ہے اگلے دن. And this is after Emmer has had a conversation with Areej, and Areej is now confident that یہ مجھ میں انٹرسٹ لے رہا ہے. اور وہ جب کہتا ہے, وہ پوری conversation Emmer اور Areej کی بڑی امپورٹنٹ تھی کہ پہلی دفعہ تم نے حق جتایا ہے اور مجھے اچھا لگا, and all of that. وہ بھی یہی سوچ رہا ہوگا جب تک یہ وائن کر رہی تھی, nobody was interested, and وہ ذرا سے گٹس دکھاتی ہے. نہیں بٹ وہ گٹس فون پہ دکھا, میرا اختلاف ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ ایمر کا چینج آف ہارٹ اتنا جلدی کیوں ہوا. چینج آف ہارٹ اس کا نشا کی وجہ سے ہوا ہے. اس کو جب کلیئرٹی ملی ہے نا کہ نشا کس قدر گھٹیا کیریکٹر ہے, اس کے بعد ایمر کو کلیئرٹی ملی ہے. اور جیسے بادل سے ایک سیکنڈ ایمر کو یہ کلیئرٹی آپ کو کیا لگتا ہے کب ملی ہے نشا سے؟ مل رہی تھی نا جب مینو مری ہے. وہ تو تب کی بات ہے نا, سامنے تو اب آئی ہے نا کہ کون نشا. میں ابھی بھی اس اسکول آف تھاٹ کو بلیو کرتا ہوں کہ ایمر از اسٹل پلئنگ نشا. وہ ہی از فولنگ اراؤنڈ ود نشا, وہ نشا کو وہ نہیں کر رہا. تو جب وہ فولنگ اراؤنڈ نشا کو کر ہی رہا ہے, اور ہمیشہ سے اس کا پلان یہی تھا کہ اس کو نشا سے کوئی پیار ویار نہیں ہونا تھا, تو پھر اریج کی طرف اس کا پیار ایک دم کیسے ڈیولپ ہو گیا؟ ہو گیا نا, کیسے ہو گیا؟ ہو گیا. ایک لڑکی جس کو وہ یار جوتی کی نوک پہ رکھ رہا تھا, ایک دم اس کو کیسے پیار ہو سکتا ہے وہ اس انوائرمنٹ سے نکلی ہے, وہ اپنے گھر سے, اپنی ایمر کی بہن نہیں ہے وہاں پہ, وہ ایک انوائرمنٹ سے نکال کے آپ نے اس کو ایک اور سیٹنگ میں رکھا ہے, تو اس کو وہ اوور نائٹ آمنا. یہ وہی والی بات ہے آنیسٹلی اسپیکنگ, دلہن میں جو سمی کے کیریکٹر کا اوور نائٹ ہوا ہے چینج. ہاں ذرا ابرپٹ تھا, بہت ابرپٹ تھا, بہت ابرپٹ تھا. دوسری چیز یہ مجھے پھر بھی اچھا لگا, اچھا تو لگا, اس میں تو نو ڈینائنگ دا فیکٹ, لیکن ابرپٹ بہت تھا. دوسری چیز آئی وانٹ ٹو برنگ اپ, ہی سیڈ کہ میں 2 سال پہلے نشا کو بھول چکا تھا. ٹائم لائن اتنی مرکی ہے یار, بچہ ابھی پیدا ہوا ہے, اور پھر ہم نے یہ ایک بار پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, 2 سال اس کو واقعی میں ہو گئے ہیں لنڈن گئے ہوئے, مطلب نشا سے بریک اپ ہوئے ہوئے. I don't get that. ڈائریکشنل فلاز ہیں, ٹائم لائنز کی لیپس ہے, کئی چیزیں بہت کھینچی ہیں, جیسے ایمر کا رونا دھونا, اس کے بعد ایمر کا پیار ہونا ایک سنیپ میں ہو گیا ہے, اور اچھا ہوا ہے کہ ہو گیا, بٹ I wish a little more time had been given to conveying this to us کہ why it's happened. But I like the fact that he's got No, I love the development. دیکھیں یہ جو جلن کے 2 ایپیسوڈ تھے, ان میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایپ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ جو بھی ہوا ہے, یہ وہی والی بات ہے جو پچھلے ہفتے میں آپ کو کہہ رہا تھا. پرائم ٹائم ٹیلی ویژن جو انجوائبل ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے جب راز الفت کو ہم نے دیکھا تھا. ڈزم بھی ہو رہی ہے, تھوڑے سے کلوز اپس بھی ہو رہے ہیں, ڈن 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 کر کے بھی ہو رہا ہے. ایک جو چیز جو مجھے بہت مزے کی لگ رہی ہے, جو انہوں نے جلن کا جو وہ او ایس ٹی جو بیک گراؤنڈ میوزک ہے, اس کے ڈفرنٹ ویریشنز نکالی ہیں ہر کیریکٹر کے لیے. ایمر کے لیے الگ نکال لیا ہے, اب اریج کے لیے بھی اس بار الگ نکال لیا ہے, اور پھر آف کورس جو ہمارا اسفی ہے اس کے لیے وہ اوریجنل والا کلاسک والا ہے. آپ نے میرے خیال میں بات میری کاٹ دی تھی جب میں کہہ رہی تھی کہ اریج اور وہ بہت اچھا سین تھا. 2 دفعہ آپ نے مجھے روکا ہے اس سین کو اپریشیٹ کرنے میں, کیونکہ میں جب وہ دیکھ رہی تھی and I was seeing her standing in her doorway and Nisha standing in her porch, اور جو دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں, and of course Nisha didn't know کہ یہ بیوی ہے, پھر پتہ چل جاتا ہے اس کو, اور وہ کہتی بھی ہے نا کہ وہ کیا کہتی ہے, جائز نکاح کیا ہے, جائز اور حقیقی, یا پتہ نہیں کچھ ایسا کہتی بیوی. اور میرا دل میں میرا آ رہا تھا اب یہ بھی کہنا چاہیے ون اینڈ اونلی, یہ بھی کہنا چاہیے تھا اس کو, مگر یہ کہ اس کی جو جب وہ ایسا کوئی کامنٹ دیتی, اور آگے سے جو نشا کا ایکسپریشن ہوتا کہ شی وڈ فال اینڈ دین شی وڈ کم بیک ٹو ہر ایروگینٹ سیلف اینڈ دین شی وڈ بی شیکن, اینڈ دین اٹ واز ویری گڈ پرفارمنس بائی بوتھ آف دا گرلز, ویری گڈ پرفارمنس. اینڈ آئی ہیو ٹو سے
Haja Yamin's kurta was on point. I loved it. I want to know where she got it from. It's a very good handloom. Those shades of green were beautiful kurta. So yeah, it was an enjoyable episode. And हमें ये भी पता चल गया है कि निशा किस लेंथ तक जा सकती है. Initially मेरा ख्याल था कि इसकी सजा शुरू होगी जब अस्फी इसको तलाक देगा. वो तो मांग रही है भाई तलाक. वो तो कह रही है मुझे दो. और अगले एपिसोड के प्रोमो कह रही है मुझे अबॉर्शन भी चाहिए. तो ये मतलब है कि इसकी सजा क्या होगी फिर? हम बड़े क्रूशल जंक्चर पे हैं इस वक्त, क्योंकि अब मैं वापस जा रहा हूं अपने जो पहले 2-3 एपिसोड्स के बाद मेरी असेसमेंट थी जलन की कि यार ये होगा असल में निशा के साइकोपैथिक बिहेवियर के बारे में. उसको अस्फी नहीं चाहिए, उसको निशा का लाइफस्टाइल चाहिए. अब हम इस स्टेज पे आ गए कि उसको अस्फी अभी नहीं चाहिए, अस्फी नहीं चाहिए, उसको एमर चाहिए, क्योंकि बस उसकी जिद है. और उसने बड़ा अच्छा एक डायलॉग, अच्छा तो नहीं, बहुत ऑफुल डायलॉग था, बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी इट फिट अप्रोप्रिएटली. जब उसने बोला कि मैंने तो अपनी बहन को नहीं छोड़ा, तुम किस खेत की मूली हो. तो मतलब दैट जस्ट गोज ऑन टू शो कि उसको बेसिकली जो चीज पे हाथ रख दे उसको वो चाहिए. तो ये इसका वो था. अनफॉर्चुनेटली जो ट्रैक बीच में साली और बहनोई वाला था, I mean, अगर वो अवॉइड हो जाता तो ये जो कंट्रोवर्सी और हाइप और ये सारा कुछ है वो ना होता, एक बेहतर तरीके से ये प्रोसीड कर जाता. बट इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे नाउ वेयर वी आर, certainly not about a Sali Benoy relationship, not at all. Yeah, it's definitely about and Nisha. it is intriguing. I stand by my initial comment जो मैंने पहले रिव्यू के बाद कहा था. It is intriguing. जी, तो now in the 25th episode I agree with you that this was very intriguing. हाँ जी, enjoyable था. Enjoyable. Good prime time TV. ठीक हो गया. Moving on to